آج ہم بنائیں گے سردیوں کی سوغات گاجر کا مربع، جو کہ سردیوں میں بڑی شوق سے بنایا جاتا ہے اور بڑا ہی لذیذ اور بڑا ہی مزیدار بنتا ہے۔ فائدے بھی اس کے بہت ہیں، آپ کے پٹھوں کی کمزوری کے لیے، آنکھوں کے لیے، جوڑوں کے درد کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ آپ اسے گھر میں بنا کے رکھ سکتے ہیں اور اسے سٹور بھی کر سکتے ہیں۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں نے یہاں پہ لیے 2 کلو گاجر آپ نے وہ لینی ہے جس کے اندر جو ہے نا گٹھلی وہ نہ ہو، مطلب کم ہو یا چھوٹی ہو، موٹی گٹھلی والی آپ نے نہیں لینی۔ آج کل فریش اور تازہ گاجر مل جاتی ہے، آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں۔ اور 2 کلو گاجر لے کے میں نے اس کو واش کیا، اس کے بعد اس کا چھلکا اتار لیں گے۔ چھلکا میں نے ساری گاجروں کو اتار لیا ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو ہم نے کٹائی کرنی ہے ایک ہی سائز میں، تو ایک سرا اور دوسرا سرا، یہ دونوں سروں سے ہم نے اس کو ریموو کر لینا ہے۔ اب اس کی اس طرح سے ہم نے کٹنگ کر لینی، ایک جیسی کٹنگ ہونی چاہیے۔ اگر اس کے اندر آپ کو کوئی کچی گٹھلی نظر آتی ہے تو آپ نے گٹھلی ریموو کر دینی ہے۔ تو اس طرح سے میں نے ایک سائز میں کٹ کر لیے، اور جو موٹی گٹھلی تھی وہ میں نے کچی گٹھلی اس میں سے نکال دی ہے، جو کہ اس کے اندر ایک پیلے رنگ کی ہوتی ہے۔ کٹائی کرنے کے بعد اب ایک بڑا سا برتن لیں گے، فلیم کو میں نے آن کر دیا اور ساری کٹی ہوئی گاجریں اس میں نے ایڈ کر دی ہیں۔ اب یہاں پہ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ چینی جائے گی۔ 2 کلو میں نے گاجر لی ہے، 1.5 کلو ہم نے اس میں چینی مکس کرنی ہے۔ 1.5 کلو چینی مکس کریں گے، اور فلیم کو میں نے آن کیا ہوا ہے۔ فلیم آپ نے ہائی رکھنا ہے، ہائی فلیم پہ ہم نے ڈھک کر اسے پکانا ہے۔ تو 2 کلو گاجر کے ساتھ 1.5 کلو چینی جائے گی، اور چینی کے ساتھ اب ہم اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے، کور کریں گے ڈھکن سے، اور فلیم کو ہائی کر کے 5 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ 5 منٹ ہو چکے ہیں، اور یہاں پہ اب جو ہے ہماری گاجر کے ساتھ جو چینی ہم نے شامل کی تھی وہ آہستہ آہستہ سے میلٹ ہونے شروع ہو گئی ہے۔ تو یہاں پہ ہم چمچ کی مدد سے مکس کر لیں گے تاکہ نیچے سے یہ لگے نہیں یا جلے نہیں۔ مکس کرنے کے بعد اس میں پانی شامل کریں گے، تو 1 سے 1.5 کپ یہاں پہ پانی جائے گا۔ پانی آپ نے لازمی شامل کرنا ہے۔ دوبارہ سے ڈھکن سے کور کریں گے اور اسے 10 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ 10 منٹ ہو گئے ہیں، 10 منٹ بعد یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں، اور یہاں پہ دیکھیں چینی پوری طرح سے میلٹ ہو چکی ہے، اور یہاں پہ دیکھیں گاجر کا کلر بھی چینج ہونا شروع ہو گیا ہے۔ الٹ پلٹ کر لیں گے یہاں پہ گاجروں کو، اور یہاں پہ اسے مزید پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے ہائی فلیم پہ۔ تو گاجروں کو ہم نے پکنے دینا ہے تاکہ اس کا جو پانی ہے گاجر کے اندر وہ بھی پوری طرح سے نکلے اور پک جائے، اور ساتھ ہی یہاں پہ کچھ چیزیں شامل کریں گے۔ 1 ٹی اسپون بھرا ہوا جائے گا سفید زیرہ ثابت، 6-7 عدد اس میں سب الائچی شامل کریں گے۔ ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے اور ہائی فلیم پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب ہم نے دوبارہ سے ڈھکن سے کور کرنا ہے اور اسے چھوڑ دینا ہے تقریباً 15 منٹ کے لیے۔ 15 منٹ ہو گئے ہیں، اور 15 منٹ بعد یہاں پہ دیکھیں شیرہ اچھے سے بننا شروع ہو گیا، اور یہاں پہ جاگ سی بننی شروع ہو گئی ہے، مطلب شیرہ پک رہا ہے، اور جو گاجر کے اندر پانی تھا وہ بھی پوری طرح سے نکل چکا ہے، اور ساتھ اس کی بھی پکائی ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ دوبارہ سے چیک کریں گے، چمچ کو آہستہ سے آپ نے ہلانا ہے، زیادہ چمچ نہیں اس میں چلایا جاتا۔ اور اب ہم نے ایک اہم اور ضروری چیز شامل کرنی ہے، 1 عدد لیمن، یا آپ کے پاس اگر لیمن کا جوس ہے تو وہ بھی شامل کر سکتے ہیں۔ 1 سے 2 ٹیبل سپون یہاں پہ میں نے 1 لیمن لیا ہے، یہاں پہ اس کا پانی شامل کریں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا شیرہ نہیں جمے گا۔ سردیاں ہیں تو شیرہ جلدی سے جم جاتا ہے، اس لیے اگر لیمن شامل کریں گے، اگر لیمن نہیں ہے تو آپ اس میں 1 سے 2 عدد سرکہ کے چمچ بھی شامل کر سکتے ہیں۔ جو کھانے والا سرکہ ہوتا ہے وہ بھی اگر شامل کر دیں تو اس سے بھی آپ کے مربے کا شیرہ نہیں جمتا۔ دوبارہ سے ڈھک دیں گے، اور مزید ہم اسے 10 منٹ پکائیں گے ہائی فلیم پہ، اور یہاں پہ مجھے 10 منٹ ہو چکے ہیں، اور یہاں پہ دیکھیں شیرہ ہمارا تقریباً تیار ہے، لیکن اس سے پہلے یہاں پہ اس کو چیک کر لیں گے۔ شیرہ ہم نے چیک کرنا ہے، ایک تار والا تقریباً یہ شیرہ چاہیے ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم اس کو چیک کریں گے۔ یہ دیکھیں اس طرح سے چیک کر لینا ہے۔ تو ابھی ایک تار بن رہی ہے لیکن پوری طرح سے نہیں، اس لیے مزید ہم اسے 5 منٹ پکائیں گے۔ اور یہاں پہ کچھ میرے پاس بادام ہے کٹے ہوئے، آپ چاہیں تو ڈرائی فروٹ اس میں شامل کر سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔
میں نے یہاں پہ تھوڑے سے کٹے ہوئے بادام شامل کیے ہیں، مکس کر لیں گے اور دوبارہ ہم اسے 5 منٹ پکائیں گے، 5 منٹ سے زیادہ نہیں پکائیں گے۔ ڈھک کر ہم نے 5 منٹ پکانا ہے، کور کریں گے اور 5 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ 5 منٹ بعد یہاں پہ دیکھیں الحمدللہ شیرہ ہمارا یہاں پہ ریڈی ہو چکا ہے۔ میں آپ کو چیک کرواتا ہوں، اور یہاں پہ دیکھیں گاجر کا کلر اوریجنل جو ہے نا وہ یہاں پہ ریڈ ہو چکا ہے، کوئی اس میں کلر شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی اس میں فوڈ کیمیکل بھی شامل نہیں کرنا۔ اور یہاں پہ دیکھیں ایک تار والا شیرہ بن چکا ہے، یہ دیکھیں اس طرح کی تار ہمیں چاہیے شیرے میں۔ تو فلیم کو بند کر دیں گے اور یہاں پہ میں آپ کو گاجر بھی چیک کرا دیتا ہوں۔ یہاں پہ دیکھیں پوری طرح سے گل چکی ہے، یہ دیکھیں بالکل جو ہے نا وہ نرم ہو چکی ہے، پوری طرح سے ہمارا مربع یہاں پہ ریڈی ہے۔ اب ہم نے چولہے سے اتار لینا ہے اور اس کو ہم نے کرنا ہے ڈش آؤٹ۔ یہاں پہ لک دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست بنا ہے گاجر کا مربع۔ ضرور بنا کے رکھیں، یہ آپ 6 مہینے 7 مہینے اس کو اگر اکٹھا بنا کے رکھ دیں تو بالکل خراب نہیں ہوتا، آپ اس کو 5 سے 6 مہینے آسانی سے گھر میں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ اس کی فائنل لک دیکھیں، زبردست اور بہت ہی مزیدار اور کمال کا ہمارا یہاں پہ گاجروں کا مربع تیار ہے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔